حضور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے رسول مان لیا آپ کو، جو ایمان لایا، وہ ہمتن مطیع ہو گیا. اس لیے کہ گویا کہ اس نے یہ مانا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا تجربے کار انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات جو ہے وہ فائق رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں پہنچا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنے خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کچھ کہتے ہیں وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، لیکن ان هو الا وحی یوحى. اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. چنانچہ سابقہ رسولوں کی بھی آپ جب دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی ہوتے تھے جو کل میں نے آپ کو سنائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ بھی ہوتے تھے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ کے حکم میں ہی تو پہنچاؤں گا، اللہ کس شے سے راضی ہے، کس شے سے ناراض ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا. لہذا عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے جس شخص نے اس کو مان لیا اسے تو ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول کی. لیکن میں یہیں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضور مکے میں رہے، ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہیں پر تمام اہل ایمان ہیں، براہ راست حضور کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کو پہنچ رہے ہیں. لہذا کوئی اور ہمیں بیعت کا نظام یا کوئی اور تنظیمی ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آتا. البتہ جب مرحلہ آیا ہے ہجرت سے متصلاً قبل، یہ میں سن 12 نبوی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ 72 افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے آ کر بیعت کی ہے. اب آپ نے بیعت لی، وہ بیعت جو ہے وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے اب کسی بھی اسلامی جد و جہد، اسلامی انقلابی جد و جہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا. ایک امیر ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے. بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے. ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا. ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے، پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد. یہ جو سارا نظام ہے کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں. جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی. حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی. بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے. لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی. اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی؟ اب گنتے جائیے. علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو. والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے.
اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے؟ اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں جب چھٹے مرحلے کا ہم بیان کریں گے کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں، نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں۔ وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں، بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا، ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے، فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا، کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے۔ اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم و جماعت تو قائم نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کو سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکتے۔